will move to the right and against it to the left divide. According as they wish to vote, members will then proceed to the eyes and nose lobby. There passes a single file before the tellers. On reaching the desk of the tellers, each member will in turn call out division number which has been allotted to him for this purpose. The tellers will then mark off this number on the division list, simultaneously calling out the name of the member. In order to ensure that this vote has been properly recorded, the member should not move until he has clearly heard the teller thus call out his name. The division number allotted to each member has been communicated separately, which is marked on the seat card on each member. When the voting process will be completed in division lobbies, the tellers will present division list to the secretary, who will count the votes recorded thereon and then present the total of the ayes and noes to me. I will then announce the result to the House. So the division bells may be rung for 2 minutes to enable the members not present in the chamber to return to their places. The Senate staff may lock all the entrances. Okay. اس وقت 27ویں آئینی ترمیم اور سینٹ کا اہم اجلاس جاری ہے۔ سینٹ کی 2/3 اکثریت جو ہے اس وہ ووٹ دے چکی ہے۔ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظور کر لیا ہے۔ یہ اہم خبر ہے، اب تک کی سب سے بڑی خبر۔ سینٹ کی 2/3 اکثریت نے تمام شقوں کی منظوری دے دی ہے۔ یہ بڑی خبر آپ کو دی جا رہی ہے، سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظور کر لیا ہے۔ اب تک کی بڑی خبر، 27ویں آئینی ترمیم کے شقوار منظوری کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی 59 شقیں سینٹ سے منظور، حق میں 64 ووٹ پڑے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کی 59 شقیں سینٹ سے منظور ہو گئیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے شقوار منظوری کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل آج منظور کر لیا ہے۔ یہ اہم خبر ہے، سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ سینٹ کی 2/3 اکثریت نے تمام شقوں کی منظوری دی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے شقوار منظوری کا عمل مکمل۔ 27ویں آئینی ترمیم کی 59 شقیں سینٹ سے منظور اور 27ویں آئینی ترمیم کی 59 شقوں کو باقاعدہ طور پر سینٹ نے آج منظور کر لیا ہے۔ شقوار منظوری کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا 59 شقیں سینٹ سے منظور ہوئی ہیں، حق میں 64 ووٹ پڑے ہیں۔ سینٹ کی 2/3 اکثریت نے تمام شقوں کو منظور کر لیا ہے۔ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل آج منظور کر لیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم بل سینٹ سے حتمی منظوری مل گئی ہے۔ یہ اہم خبر آپ کو دی جا رہی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی 59 شقیں سینٹ سے منظور کر لی گئی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم بل منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی 59 شقیں آج باقاعدہ طور پر منظور کی گئیں۔ 27ویں آئینی ترمیم بل سینٹ سے حتمی منظوری کے لیے پیش کیا گیا تھا اور اب اس بل کو باقاعدہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن کی جانب سے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ویژول نیو کی سکرین پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، اس بل کی کاپیاں پھاڑ کر اچھالی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے شدید رد عمل دیا جا رہا ہے، احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ یہ اس بل کی کاپیاں ہیں جو کہ اپوزیشن کی جانب سے اس وقت پھاڑ کر ہوا میں اچھالی جا رہی ہیں، جبکہ یہ بڑی خبر ہے، سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کے بل کو منظور کر لیا ہے۔ اب تک کی بڑی خبر آپ کو دی جا رہی ہے، 59 شقوں کے حق میں 64 ووٹ پڑے ہیں۔ سینٹ نے 59 آئینی شقوں میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم بل 2025 کی آج باقاعدہ طور پر منظوری دے دی ہے۔
سینٹ کی 2/3 اکثریت نے تمام شکوں کی منظوری دے دی ہے اور یہ بڑی خبر ہے، اب تک کی سب سے اہم خبر، آج کی بڑی ڈیولپمنٹ۔ سینیٹر اراکین 27ویں ترمیم کے حق یا مخالفت میں لابیز پہ جا کر ووٹ دیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے شقوار منظوری کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی 59 شقیں سینٹ سے منظور کی جا چکی ہیں۔ آمنہ جنجوا ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید اس پر بات کرتے ہیں۔ آمنہ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس بڑی خبر کی؟ جی دیکھیں، فائنلی 27ویں آئینی ترمیمی بل پر جو ہے وہ آج ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا ہے۔ 2/3 اکثریت سے سینٹ سے اس بل کو منظور کرا لیا گیا ہے۔ 64 ووٹ جو ہے وہ اس کو ملے ہیں اور 64 ووٹوں کے ساتھ حکومت نے اس 27ویں آئینی ترمیم بل کو منظور کروایا ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ حکومت کے پاس 62 ووٹ جو ہے مکمل تھے، جبکہ 64 ووٹ درکار تھے، جو کہ JUI کے احمد خان اور جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، انہوں نے اس ترمیم کو جو ہے وہ بل دیا، ووٹ دیا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے PTI کے سینیٹر کی، تو PTI کی جانب سے بھی اس کا باقاعدہ بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ اپوزیشن جماعت ہے تو PTI کے سیف اللہ ابڑو جو ہے انہوں نے اس بل کو جو ہے وہ ووٹ کیا ہے۔ تو 64 ووٹوں کے ساتھ 59 شکوں پر مشتمل یہ جو ترمیمی بل ہے اسے منظور کرایا گیا ہے۔ باقاعدہ ووٹنگ کا عمل ہوا، چیئرمین سینٹ یوسف اللہ گیلانی نے تمام شکیں پڑھی اور ہر شک پر جو وہ ووٹ لیا اور بغیر کسی مخالف ووٹ کے اس بل کو منظور کرایا گیا ہے۔ 64 جو 59 شکیں ہیں، 59 کی 59 شکوں پر 64 ووٹ جو وہ اس بل کو حاصل ہوئے ہیں، اس بل کی حمایت میں سامنے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کو منظور کرا لیا گیا۔ اب سے کچھ دیر بعد جو حمایتی ووٹ ہیں، حمایتی ارکان ہیں، وہ اس پر سائن کریں گے باقاعدہ لابی میں جا کر اور باقاعدہ اس کو جو آئینی ترمیم میں شامل کر لیا جائے گا۔ اپوزیشن کی اگر بات کریں تو جب یہ آئینی ترمیمی بل پیش کیا جا رہا تھا تو اس وقت اپوزیشن کی جانب سے باقاعدہ ہنگامہ کیا گیا، اس کے بعد واک آؤٹ کر دیا گیا۔ اپوزیشن نے پارلیمنٹ سے باہر آ کر باقاعدہ صحافیوں سے گفتگو کی اور اس پر خوب تنقید کی۔ جبکہ اگر بات کی جائے جو اپوزیشن کی 2 جماعتیں تھیں، JUI اور PTI کی بات کی جائے تو ان کے 2 سینیٹرز کے حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہونا تھا، کسی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ اس بل کو منظور کرایا ہے، ووٹ دیا ہے۔ لیکن اس وقت کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آج پورا دن جو پارلیمنٹ ہاؤس میں گہما گہمی رہی اور 2/3 اکثریت کے ساتھ سینٹ سے باقاعدہ طور پر اس کو منظور کرا لیا گیا ہے۔ اب جو ہے صرف نیشنل اسمبلی میں اس بل کو پیش کیا جائے گا، جہاں پر 224 ووٹ جو ہے وہ درکار ہیں، جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بھی حکومت کے پاس اس بل کو منظور کرانے کے لیے 237 ووٹ کی اکثریت حاصل ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا آمنہ۔ اس وقت توصیف عباسی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ توصیف، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ اپوزیشن نے آج شدید قسم کا احتجاج ریکارڈ کروایا، JUI فیک کی پوزیشن کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ جی، ایوان بالا میں جو 27ویں آئینی ترمیمی بل جو ہے کمیٹی سے منظوری کے بعد آج سینیٹر فاروق نائک کی طرف سے پیش کیا گیا، اس وقت تک حکومت نے یہ سرپرائز رکھا تھا کہ ان کی جو 2/3 میجورٹی ہے وہ کس طریقے سے ہے۔ تمام حکومتی جو ذرائع تھے وہ یہ دعویٰ تو کر رہے تھے کہ ہمارے پاس 64 ووٹ موجود ہیں، لیکن جو گنتی سامنے آ رہی تھی اس کے تحت ان کے پاس ٹوٹل 62 ووٹ۔ پھر جب اس بل کے اوپر گنتی کا عمل شروع ہوا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک رکن اور JUI فیک کا ایک رکن، انہوں نے اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ان دو اراکین نے ووٹ پول کیا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں، اور ان 2 ووٹ سے جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کون سا رکن ہے، کیا نام ہے توصیف اس کا؟ JUI فیک کے احمد خان ہیں، انہوں نے ووٹ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ دیا ہے، اور پاکستان طریق انصاف کے سیف اللہ ابڑو ہیں، انہوں نے پارٹی پالیسی کے اگینسٹ یہ ووٹ پول کیا ہے۔ اور یہ 2 ووٹ جو ہے یہ جب حکومتی اتحاد کو ملے ہیں تو حکومتی اتحاد کامیاب ہوا ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ جو 27ویں آئینی ترمیمی بل ہے اس کو ایوان بالا سے منظور کرانے سے۔ اور اس وقت جو ہے ایوان بالا میں جو 27ویں آئینی ترمیم کی جو شکوار منظوری ہے وہ مکمل کی جا چکی ہے، اور اس وقت جو اراکین جو حکومتی اتحاد کے اراکین ہیں وہ نمبر شمار کے تحت اپنے دستخط کر رہے ہیں جو گزٹ نوٹیفیکیشن کا حصہ ہوں گے جب اس بل کو پرنٹ آؤٹ کیا جائے گا، پبلش کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے توصیف، بڑا مرحلہ جو ہے وہ سینٹ سے اس بل کا منظور ہونا، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب لابی میں جائیں گے اراکین، وہاں پر جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے منظوری ہو چکی ہے، اب اس کے بعد مرحلہ دوسرا آتا ہے قومی اسمبلی کا، اس بارے میں کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟
یہ مرحلہ وائز ایوان بالا سے اس کی منظوری لی جا چکی ہے. ابھی جو اراکین ہیں جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ پول کیا ہے وہ اپنے دستخط کر رہے ہیں اس مسودے پہ جو ایوان میں لے کیا گیا تھا, اور یہی مسودہ جو ہے یہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. اس کے بعد اگلے مرحلے میں اس میں بھی جو ہے 2/3 میجارٹی حکومت کو چاہیے ہوگی, اور قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد یہ بل جو ہے ایوان صدر جائے گا, جن کے دستخط کے بعد یہ بل قانون کی شکل اختیار کر لے گا. جی ٹھیک ہے, مطلب اگر ہم قومی اسمبلی کی بات کریں تو وہاں پر کتنے ووٹ درکار ہیں اس بل کی منظوری کے لیے؟ قومی اسمبلی میں 342 کے لگ بھگ کل جو ووٹس ہوتے ہیں اس میں 224 کے قریب ان کو ووٹ درکار ہوں گے 2/3 میجارٹی کے لیے. اور اس کے لیے بھی حکومتی جو اراکین ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس 2/3 میجارٹی سے زائد ان کے پاس ووٹس موجود ہیں. سینٹ میں ان کو یہ ایشو آ رہا تھا کہ اس میں چونکہ یہ سینٹ کا گزشتہ جو الیکشن ہوئے تھے اس میں حکومت کے پاس وہ جو ہے نمبر گین پورا نہیں تھا. اس میں ان کو 2 ووٹ اپوزیشن کے توڑنے پڑے ہیں, ان جماعتوں کے توڑنے پڑے ہیں جن جماعتوں نے اپنی پارٹی پالیسی کے تحت اس ترمیمی بل کی منظوری میں حمایت نہیں کی. تاہم قومی اسمبلی میں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت بآسانی یہ بل 2/3 اکثریت سے منظور کروا لے گی. اچھا, قومی اسمبلی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت ایزیلی وہاں پر بل منظور کروا لے گی. آمنہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آمنہ, یہ جو 2 اراکین ہیں جنہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر کے آج ووٹ دیا ہے, JUI فے کے اور تحریک انصاف, کیا سارا دن, چونکہ انتہائی اہم دن تھا ملک کی جمہوری لحاظ سے اگر دیکھا جائے اس بل کی منظوری, اور سینٹ سے اس کا منظور ہو جانا ایک بڑی بات ہے, تو آج کیا گہما گہمی رہی سینٹ کے باہر, کیا دیکھا آپ نے؟ جی دیکھیں, صبح سینیٹر کی اگر ہم بات کریں, ڈیفرنٹ سینٹر جو یہاں پر موجود تھے, وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سینٹر کے اعزاز میں ناشتہ رکھا گیا تھا. وہیں پر جو کانفیڈنٹ نظر آ رہی تھی حکومت, کیونکہ جیسے توصیف عباسی صاحب نے بتایا کہ حکومت نے اس کو کانفیڈینشیل رکھا کہ ان کے پاس کتنے ووٹ ہیں کہ نہیں. اعظم نذیر طاہر سے صبح صحافیوں کی گفتگو ہوئی, انہوں نے بھی کہا کہ آج یہ سینٹ سے ہر حال میں بل منظور ہو جائے گا. اس کے بعد جو وزیر اطلاعات تھے عطا طاہر, ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس نمبر گیم جو ہے وہ پورا ہے. تاہم یہ نہیں بتایا جا رہا تھا کہ نمبر گیم کس طریقے سے پورا ہے, لیکن صبح جو ہے وہ PTI اور JUI کی جانب سے جو ذرائع ہیں وہ یہ کنفرم کر رہے تھے کہ 2 لوگ جو ہیں, ایک JUI اور 2 پیپلز پارٹی 2 PTI کی جانب سے جو سینیٹرز تھے ان کا رابطہ اپنی پارٹی سے منقطع ہو گیا تھا. لیکن اب کیونکہ اوپن ووٹنگ ہوتی ہے, ہر شک کو چیئرمین سینٹ جو پڑھتے ہیں اور ہر شک پر جو ہے وہ مرحلہ وار ووٹنگ ہوتی ہے, تو یہاں پر ایسے پاسبل نہیں تھا کہ یہ چھپ کر ووٹ دے سکے. تو مرحلہ وار ووٹنگ ہو رہی تھی اور سب جو ووٹ دینا چاہ رہے تھے, کاسٹ کرنا چاہ رہے تھے, وہ اس شک پر ووٹ کے لیے کھڑے ہو رہے تھے. تو اس وقت جب دیکھا گیا تو راہداریوں سے کہیں خفیہ راستے سے سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور احمد خان جو JUI سے جن کا تعلق ہے وہ بھی پہنچے, اور انہوں نے بھی 59 شکوں پر ووٹ کاسٹ کر کے. یہ دونوں سینٹ کے اندر موجود نہیں تھے, آپ نے کہا کہ یہ خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے اور راہداریوں سے ہوتے ہوئے پہنچے اور پھر انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. جی بالکل, صبح سے سینیٹرز جیسے میں بتا رہی ہوں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے, اور کیونکہ اپوزیشن کی بھی یہاں پر اجلاس جاری تھے, پارلیمنٹری اجلاس کیا جا رہا تھا, حکمت عملی طے کی جا رہی تھی, تو اس دوران JUI نے بھی بائیکاٹ کر رکھا تھا, اپوزیشن کی باقی جماعتوں نے بھی بائیکاٹ کر رکھا تھا. تو یہ 2 نام ایسے تھے جن کا ذرائع کنفرم کر رہے تھے کہ ان کا پارٹی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, اور پھر اچانک سے یہ اس حال میں نمودار ہوئے جہاں پر یہ ووٹنگ کا عمل جاری تھا. سینٹ ہال میں یہ پہنچے اور پھر انہوں نے اس بل کو جو 2 ووٹ کم تھے ووٹ دے کر یہ دو شخصیات جو ہے انہوں نے حکومت کو کامیابی دلائی. جی ٹھیک ہے, توصیف ہمارے ساتھ ہے. توصیف, یہ سیف اللہ ابڑو اور احمد خان 2 نام آپ بتا رہے ہیں جو کہ داغ مفارقت دے گئے ہیں اپنی پارٹیز کو. جی, یہ جو 2 اراکین ہیں جن کا ووٹ حکومت توڑنے میں کامیاب ہوئی ہے, ان میں پاکستان تحریک انصاف کے سیف اللہ ابڑو اور JUI فے کے احمد خان تھے. یہ میں واضح کر دوں, جیسے ہماری میڈم آمنہ جمجوہ بتا رہی تھی کہ یہ جو اس سے پہلے جب بحث جاری تھی تو ان اراکین نے جب بحث میں حصہ لیا تو انہوں نے پارٹی پالیسی کے تحت اپنے بیان دیے, اور اس میں ایک ذرا بھی یہ چیز اثر انہوں نے نہیں دیا کہ ہم جو ہے اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. لیکن آج کے دن جب ووٹنگ کا عمل شروع ہوا تو یکسر ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ حکومتی اتحاد کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہوئے, اور انہوں نے ووٹ حکومتی جو ہے پلے میں ڈالا, جس کے تحت حکومت 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. اور اس کے بعد یہ بل جو ہے اب یہاں سے قومی اسمبلی اور قومی اسمبلی سے ایوان صدر جا کے اس ملک کا قانون بننے جا رہا ہے.
ठीक है, मतलब वोटिंग तो हो चुकी तौसीफ, अब आप बता रहे हैं कि ये जो मुसवदा है इस पर दस्तखत किए जाएंगे तमाम अरकान की जानिब, फिर लॉबी में जा करके इस अमल को किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा, मज़ीद क्या इस बारे में आप बताएंगे? ये अमल जो है दस्तखतों का अमल जारी है। चेयरमैन सेनेट ने के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वो अरकान जिन्होंने इस बिल की हिमायत में वोट दिया है वो मेरी राइट साइड वाली गैलरी में, और जो इस बिल के अगेंस्ट हैं वो लेफ्ट साइड वाली गैलरी में जाके दस्तखत करें। हमने देखा था कि जो अपोजिशन है, जो लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे थे, उन्होंने उनमें से किसी मेंबर ने भी इस जो वोटिंग हुई है उस अमल का हिस्सा वो लोग नहीं बने। उन्होंने एक मुख्तसर सा एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उसके बाद वो ईवान से वॉकआउट करके ईवान से बाहर चले गए। ईवान के अंदर सिर्फ वो लोग मौजूद रहे हैं जो इस वोटिंग अमल का हिस्सा रहे हैं, और इस वक्त भी वही लोग जो इस वोटिंग अमल का हिस्सा रहे हैं वो इस वक्त लॉबी ए में, यानी कि चेयरमैन सेनेट की दाईं साइड पे जाके डाइस के ऊपर एक एक करके उस जो मसौदा ड्राफ्ट है उसके ऊपर अपने दस्तखत कर रहे हैं। जी ठीक है तौसीफ, अगर सारा दिन आज हम बात करें जो गहमा गहमी रही है, फैसल वावडा ने आज सुबह आपने भी देखा होगा कि सेनेट के बाहर उन्होंने सबको मिठाई भी तकसीम कर दी थी, और बल्कि सबको मिठाई उन्होंने खिलाई भी, और उनको वो कहते हैं कि ये